اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10واں سپارہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مٹ بھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں مال غنیمت کی تقسیم کا قانون بتا دیا گیا۔ پہلے یہ بھی سکھایا گیا کہ مال غنیمت لا کر امیر یا امام کے سامنے رکھی جائے گی، کوئی چیز چھپائی نہیں جائے گی۔ پھر اس مال میں سے 5واں حصہ ان اغراض کے لیے نکالا جائے گا جو اس آیت میں آئی ہے، اور باقی 4 حصے ان سب لوگوں پر تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہے۔ یہاں سے آگے یوم الفرقان کا بھی جو ذکر آیا ہے، تو یوم الفرقان سے مراد جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے مدد فرمائی، یہ تذکرہ بھی آتا ہے۔ اور آیت نمبر 45 میں یہ بتا دیا گیا جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو، جنگ ہو، تو پھر اس وقت ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ پھر آیت 46 میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، صبر کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہی بزدلی اور پھر اس کے بعد ہوا اکھڑ جانا یعنی کہ مضبوطی قائم نہ رہنا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نصیحت کی۔ پھر اہل کفر کے سے ایک رویے سے منع کیا گیا کہ جس طرح وہ جنگوں کے لیے نکلتے تھے تو بڑے تکبر، ریاکاری کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، تو یہ 3 کام تم نے نہیں کرنے۔ کیا؟ ایک نکلتے ہوئے تکبر، ریاکاری، لوگوں کو دکھانا، اور اللہ کے راستے سے روکنا، یہ برے کام ہیں تینوں، ان تینوں سے بچنا ہے۔ پھر آیت نمبر 50 میں یہ بھی ذکر بتا دیا گیا کہ کس طرح سے کافروں کی روحیں قبض کی جاتی ہے۔ جب کافر لوگ جان ان کی نکلتی ہے تو ان کے روح قبض کرتے ہوئے فرشتے ان کے منہ پر اور ان کی سرینوں پر مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ جلنے کی سزا چکھو، جلنے کی سزا بھگتو، یہ ہے وہ جزا جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں بتا دیا گیا کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمھا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کی کثرت یا کفران نعمت کی وجہ سے نعمتیں سلب ہونے شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے اجتناب کرے اور اطاعت الہی کا رستہ اختیار کرے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں ایک اصول بتا دیا، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے معاہدہ ہے اور اس کے ساتھ نقض عہد کا خطرہ ہے کہ وہ عہد توڑ دیں گے، تو پھر چھپے چھپے خود ہی نہ عہد توڑو، بلکہ برابری کی حالت میں علل اعلان ان کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دو تاکہ دونوں فریق اپنے طور پر اپنی حفاظت کے خود ذمہ دار ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ وقت سے پہلے اپنی قوت تیار رکھیں، اپنی جنگی قوت مہیا کر کے رکھیں، تیار رکھیں کہ اچانک حملے کی صورت میں اس وقت تیاری ممکن نہیں ہوتی، تو پہلے سے اپنے آپ کو ریڈی رکھیں۔ اور یہ بھی سکھایا گیا کہ اگر دشمن قوم جو ہے وہ صلح کرنا چاہتی ہے تو صلح کو پریفر کیا جائے گا اور اللہ پر بھروسہ کیا جائے گا، کیونکہ ڈاؤٹس تو ہوتے ہیں کہ شاید کہیں دھوکہ نہ دے رہے ہو، لیکن اگر کوئی صلح کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ پر بھروسہ کر کے صلح کو پریفر کیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 63 میں آتا ہے نا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔
اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر جو احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑے احسان کا ذکر کیا کہ مومنوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے یہ لوگ۔ اور مومنوں پر بھی یہ احسان کیا کہ وہ جو آپس میں دشمنیاں اور عداوتیں تھیں ان کو محبت اور الفت میں بدل دیا، اور یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کہ دلوں کی دشمنی کو دور کر کے محبت میں بدل دے، کیونکہ اس کا فیصلہ بھی اسی آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر ساری زمین کی دولت بھی کوئی بندہ خرچ کرے تو کسی کے دل نہیں جوڑ سکتا، یہ تو اللہ ہی احسان کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں شوق جہاد ابھارنے پر تلقین کی گئی۔ اس کے بعد قیدیوں سے متعلق احکامات دیے گئے، اور قیدیوں سے متعلق احکامات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ کر خیر دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تمہارے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ اچھا، یہ ہے تو آیت قیدیوں کے بارے میں، اور ان سے خطاب کیا گیا ہے، ان کو کہلوایا گیا ہے کہ دلوں میں اگر خیر ہوگی تو فائدہ ہی ہوگا تمہیں۔ مگر اس آیت کو ذرا عام ویسے بھی پڑھ کر اپنے اوپر بھی سوچیں ذرا اس کے بارے میں۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اگر تمہارے دلوں میں اچھائی بھلائی خیر ہوگی نا تو اللہ تمہیں کچھ خیر ہی دے دے گا، مما اخذ منکم، اس کے بجائے جو تم سے لیا گیا۔ تو بندے کا دل اللہ دیکھتے ہیں نا، چاہے وہ قید میں ہیں اور ان کے کیا معاملات ہیں، اور یہ آگے بتا بھی دیا گیا نا کہ تم اسی لیے خیانت تھی تمہارے دل میں، اسی لیے تو تم پر وہ تم پکڑائی دے گے۔ تو خیانت بہت بری چیز ہے جو دل کے اندر ہوتی ہے، جتنا دل صاف ہوگا اتنا اللہ کی رحمت قریب ہوگی۔ اور اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا، سیکنڈ لاسٹ آیت، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے یعنی ہجرت کی اور جد و جہد کی، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں ہی شامل ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر نا اس آخری آیت میں جو پہلے اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں بھی لوگ حصے دار بنتے تھے، تو اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے، اور وہ پچھلا حکم جو پہلے عارضی طور پر نافذ کیا گیا تھا اب وہ ضرورت ختم ہونے پر منسوخ کیا جا رہا ہے، اور اصل حکم یہی تھا جسے اب بالآخر نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ، یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا جاتا۔ اس کی متعدد وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں، مگر صحیح بات امام رازی نے جو لکھی وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی بسم اللہ نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اسی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ اس سورہ کے تقریروں کے 3 حصے شامل کر لیجئے۔ پہلی تقریر آغاز سورہ سے 5ویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذوالقعدہ 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ مکرمہ روانہ کر چکے تھے کہ یہ حصہ نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں۔ دوسری تقریر رکوع نمبر 6 کی ابتدا سے رکوع 9 کے اختتام تک چلتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو جہاد پر اکسایا گیا ہے، اور ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ملامت کی گئی ہے جو نفاق یا ضعف ایمان یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں جان اور مال کا جہاد نہ کریں اور اس کو جان اور مال کا ضیاع سمجھیں اور اس سے جی چرائیں۔
پھر جو تیسرا حصہ ہے وہ رکوع نمبر 10 سے شروع ہو کر سورت کے اختتام تک ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس کے متعدد حصے ہیں جو انہی ایام میں مختلف مواقع پر اترے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ الہی سے ان سب کو اکٹھا کیا، ایک سلسلہ تقریر میں منسلک کر دیا۔ مگر چونکہ وہ ایک ہی مضمون اور ایک ہی سلسلہ واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ربط تقریر میں کہیں خلل نہیں آیا۔ اس میں منافقین کی حرکات پر تنبیہ بھی ہے، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، اور ان صادق الایمان لوگوں پر ملامت کے ساتھ معافی کا اعلان ہے جو اپنے ایمان میں سچے تھے مگر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینے سے رک گئے تھے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ تو یوم حج اکبر یعنی 10 ذی الحجہ یوم النحر کو یہ اعلان کرنے کا حکم ہو گیا، اور مشرکین سے برات اختیار کر لی گئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور انہیں 4 مہینے کی مدت کا ایک الٹیمیٹم ملا کہ اس عرصے میں وہ یا تو اسلام قبول کر لیں پھر یہاں رہیں، یا ادروائز پھر ان کو یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں مشرکوں کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، درآں حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اچھا، وہ یہ سوچتے تھے نا کہ ہم تو کعبہ اللہ کے مجاور ہیں، ہم تو خدمت گار ہیں کعبہ کے، تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا صاف الفاظ میں کہ ان کے وہ اعمال جو بظاہر نیک لگتے ہیں جیسے طواف، عمرہ، حاجیوں کی خدمت، کھانا کھلانا وغیرہ، کیونکہ یہ ایمان کے بغیر ہیں تو ایسے درخت کی طرح ہے جو بے ثمر ہے، ان پھولوں کی طرح ہے جن میں خوشبو نہیں ہے، تو ان اعمال کا کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو اہل ایمان کا کرنے والا ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور بڑی خوبصورتی سے آیت 19 میں بتا دیا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ تو اب دیکھیں وہ مشرکین مکہ پہلے ہی ادھر بڑے بنے بیٹھے تھے اور وہ کریڈٹ بھی خود ہی اون کر رہے تھے، تو اس طرح بہت جگہ ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا کریڈٹ اون کرنے والا تو کسی نہ کسی وجہ سے حیثیت میں اونچا بن کے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن ایمان تو ایک ایسی چیز ہے جو کسی کے بھی دل میں ہو سکتا ہے، اور اللہ تو ایمان کو دیکھتا ہے، تو کسی بھی چیز کا کریڈٹ اون کرنے سے بات نہیں بنے گی، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں، تو جو اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور پیور ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے پھر ان چیزوں کے ساتھ۔ اور پھر ایسے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے جو اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، ان سب کے لیے خوشخبریاں بھی دی گئی اگلی آیات میں، اور یہ بھی فیصلہ کن بات بتا دی گئی کہ اگر اہل خانہ میں سے بھی کوئی کفر کو ترجیح دے رہا ہے تو اس کے ساتھ دوستی نہیں کی جائے گی، ایمان چھوڑ کے کفر کو ترجیح دے رہا ہے تو وہ پھر اولیاء میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں جنگ حنین کا ذکر ہے، اور اس سے آگے بھی، اور اس میں مسلمانوں کی تربیت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو کافروں کو مزہ چکھایا شکست کا۔ اور اس میں مسلمانوں کو سیکھنے کی ایک یہ بات بہت اہم ہے کہ بے شک جنگی تیاری کرنی چاہیے، عدد بھی زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن ساری تیاری اور ہر قسم کی عددی قوت زیادہ ہونے کے باوجود بھروسہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 اور 37 میں کچھ باتیں جو حرام مہینوں سے متعلق بتا دی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ جب سے دنیا بنی ہے تو سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور جس میں سے 4 حرام ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ شروع سے حرام مہینے ہیں، ان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، لیکن کفار جو تھے وہ ایک نسیح کا قانون انہوں نے بنایا تھا جس میں اپنی مرضی سے اللہ کے حرام کردہ مہینوں میں عدل بدل کرتے رہتے تھے، انٹرچینج کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا قانون تھا جو شیطان نے ان کو خوشنما ان کے دماغ میں ان کے اعمال بنا دیے تھے، تو اس لیے ان کو یہ اپلیکیبل لگ رہا تھا،
اور وہ اپنی مرضی سے چاہتے تھے کہ جب چاہیں وہ حرمت والے مہینوں کا پاس نہ ان کو کرنا پڑے اور جنگ جب چاہیں کر سکیں، تو اس لیے وہ اپنی مرضی سے انٹرچینج کر کے مہینے عدل بدل کرتے تھے۔ تو اس کو ایک تردید کی گئی اللہ کی طرف سے کہ ایسا کوئی قانون اللہ کی شریعت میں نہیں ہے۔ پھر آگے آیت 38 سے آنورڈس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کی طرف مسلمانوں کو ایک تو ابھارا بھی ہے، دوسرا اپنی مدد کے کچھ واقعات بیان کیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں غار میں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اندیکھے لشکروں کے ساتھ ان کی ایسی مدد کی کہ وہ کافروں کی شر سے بچ گئے الحمدللہ۔ تو پھر اس لیے ابھارا گیا کہ ہلکے ہو یا بوجھل، تنگی لگ رہی ہے یا آسانی، سفر قریب کا ہے کہ دور کا، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، جان سے مال سے اللہ کے راستے میں حاضر رہنا چاہیے۔ اب آگے 54 آیت میں اور 53 اور 54 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو پکے عقیدے کے منافق تھے، بظاہر ہی صرف مسلمان تھے، تو اگر ان کے لیے فرما دیا کہ چاہے خوشی سے خرچ کریں چاہے ناخوشی سے، ہر حال میں ہی دونوں طرح سے ہی ان کا کچھ بھی دیا ہوا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ان کی قبولیت کیسے ممکن ہے؟ اور ان کی حالت یہ ہے وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ کہ بس سستی سے ہی نماز کی طرف آتے ہیں ورنہ نہیں آتے، اور مال جو خرچ کرتے ہیں اگر کبھی کرنا پڑے اللہ کے راستے میں تو وہ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ صرف اور صرف کراہت کے ساتھ، دل تنگ ہو کے ناپسندیدہ سمجھ کے تو وہ بس مال نکالتے ہیں۔ تو ان نہ نکالیں، کیونکہ نکال کے بھی ان کا تو قبول ہو ہی نہیں رہا، نہ نکال کے بھی قبول نہیں ہوگا کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اصل چیز ہے ایمان۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا ساتھ ہی کہ ان کی بڑھتی چڑھتی مال اور اولاد کو دیکھ کر کوئی ریجھے نہ، کوئی دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ انہی کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور انہی کی وجہ سے یہ دھوکے اور غفلت میں پڑے پڑے ہی اگلے جہان پہنچ جائیں گے، یعنی ان کی آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان سب چیزوں کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 بہت اہم ہے، جس میں مصارف زکوٰۃ بتا دیے گئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرضداروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ پھر آیت نمبر 67 میں منافقوں کی کچھ صفات اور بتائی گئیں کہ جو جن سے بچنا چاہیے، اپنے اندر تو نہیں ہے ایسا کچھ، دیکھ لیں کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، معروف باتوں سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھ نیکی اور خیر کے کاموں سے روک روک کے رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے اپوزٹ 71 آیت میں مومن لوگوں کا ذکر کیا گیا، یعنی مومنین کی صفات کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو دونوں کا بالکل اپوزٹ ہے طریقہ کار، تو دونوں کا انجام کار بھی بالکل اپوزٹ ہے۔ منافقوں کے لیے جہنم ہے اور اہل ایمان کے لیے پھر باغات ہے، اللہ کی طرف سے عزت والا رزق ہے۔ اچھا، آیت نمبر 75 میں ایک ذکر کیا گیا کہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بنیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہوئی۔ تو یہ ایک برا رویہ ہے نا، دیکھیں کہ جو اللہ سے عہد کیا اور پھر اللہ نے وہ عطا بھی کر دیا تو پھر اس کو پورا بھی نہ کیا۔ دوسری طرف یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انسان کا امتحان ہر وقت جس چیز میں چل رہا ہے نا، وہ جیسے ہم نے پڑھا پہلے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں آزمائے گا اس میں جو اس نے تم کو دے رکھا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ وہ فلاں فلاں چیز تمہیں ملی ہوتی تو تم کیا کرتے، یہی پوچھا جائے گا کہ جو ملا ہوا تھا اس میں تم نے کیا کیا۔ تو جو کچھ اویلیبل ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اور ملے گا تو کیا کریں گے۔ پھر سورت کے آخر میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کسی حقیقی عذر کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، تو ان کا حقیقی عذر اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بہانے بنا کر منافقین کے ساتھ مل کر منافقت کا رویہ اختیار کرتے اور پیچھے رہنے والوں میں، بیٹھے رہنے والوں میں رہنا پسند کرتے، تو وہ جب نکلنا بھی چاہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں ان کو پسند کرے گا کہ وہ نکلیں۔
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لکھا دیا کیونکہ انہوں نے گھر میں بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا، اسی لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔